یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خواتین کسی بھی دور میں محفوظ نہیں رہیں۔ دور جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج اپنی دشمنی یا بدلہ لینے کے لیے بہنوں اور بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے زیادہ تر خواتین پر دیہی علاقوں میں کبھی کاروکاری کا داغ لگا دیا جاتا ہے، کبھی جائیداد کی لالچ میں ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور کبھی ذاتی انا کے حصول کے لیے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ اس ملک میں صنف نازک ہی سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ خواتین پر تشدد کا یہ سلسلہ یوں تو صدیوں سے جاری ہے، اور دنیا بھر کی خواتین اس سے متاثر ہو رہی ہیں، لیکن تیسری دنیا کی خواتین اس لیے بھی اس تشدد کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے پاس نہ تو تعلیم کا زیور ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرے میں وہ اتنی خود مختار ہوتی ہیں کہ اپنے دفاع و بچاؤ کا کوئی قانونی راستہ اختیار کر سکے۔ نتیجے کے طور پر انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی اس دروازے پر جانا پڑتا ہے جہاں ان کی بات مشکل سے ہی سنی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں خواتین کے مسائل کا حل نہ صرف ان کی تعلیم میں پوشیدہ ہے، بلکہ ان پر ظلم کرنے والے بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہتر شوہر، بھائی اور رشتہ دار ثابت ہو سکتے ہیں۔ قتل کی بہت ساری وارداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں مقتول کے اپنے ہی عزیز یا رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے جائیداد کی حصول کی لالچ میں بعض دفعہ اپنے سگے رشتوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاندانی یا ذاتی اختلافات کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں بیٹی کا رشتہ نہ دینا ایک خاتون کا جرم بن گیا۔ جرم بھی بس اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پڑھا لکھا داماد چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی نے اس جرم کی پاداش میں اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملزمان نے اس واردات کی منصوبہ بندی کس طرح کی تھی اور اب تک کتنے ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ رشتوں میں اگر خود غرضی شامل ہو جائے اور سر پر مفاد حاصل کرنے کا جنون سوار ہو جائے تو اپنا پرایا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 6 بچوں کی ماں کا انتہائی بے رحمی سے اپنوں کے ہاتھوں قتل نہ ہوتا۔ شہر قائد میں ایسے واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی لڑائی جھگڑے کبھی کبھار خونی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ ظلم و بربریت کا یہ واقعہ 4 ستمبر کی رات گلشن حدید میں پیش آیا۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس کو گھر کے اندر فائرنگ سے خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی، جو اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئی۔ قتل کی اس واردات سے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ پولیس کے تفتیش کاروں نے جائے وقوع سے شواہد جمع کیے تو پتہ چلا کہ خاتون کے قتل میں اس کے بھتیجے ملوث ہیں۔ جیسے ہمیں اطلاع ملی، ہم جیسے اسپاٹ پہ پہنچے تو ایک 45 سالہ خاتون تھی جو کہ اپنے گھر میں زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے فورتھ اس کو موو کروایا اپنا ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو الخدمہ ہاسپٹل ہم نے بھیجا، تو لیکن جب وہاں وہ پہنچی تو اس وقت وہ ایکسپائر ہو چکی تھی۔ اسپاٹس پہ ہم نے پھر وہاں سے جو بھی شواہد تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس میں اپنا جو قتل کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ اس کے اپنے سگے بھتیجے اور اس کے جو دیگر ریلیٹیوز تھے۔ 4 بندے اس قتل کے اندر انوالو تھے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ اگر بیٹیوں کے مستقبل کا سوال ہو تو وہ ایسے داماد کی تلاش میں ہوتی ہیں جو نیک بھی ہو اور دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اس خاتون کو جو کچھ کرنا پڑا اس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہوں گے اور آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ کسی کی جائز خواہش کو بھی کس بے دردی سے کچل دیا جاتا ہے۔ 2012 میں مقتولہ گلشاد بی بی کے شوہر کے انتقال کے بعد چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ خاتون نے گلشن حدید کے ایک اسکول میں آیا کی ملازمت شروع کی اور 2014 میں دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری شادی کے بعد سے مقتولہ کے بھائی اس سے ناراض تھے۔ شوہر کے مرنے کے بعد 2 سال کے بعد اس نے کہیں یہاں ایک اپنی ہی کمیونٹی کے ایک بڑے آدمی سے نکاح کر لیا۔
اس نگاہ کے اوپر اس کی جو اس خاتون جو متوفی خاتون جو تھی گلشاد، وہ اس کے بھائی اس پہ ناراض تھے، جو ہم نے ان سے جو ان کے بچوں نے ہمیں بتایا، جو ہم نے شواہد اکٹھے کی۔ مقتولہ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کنڈیاروں میں کر دی تھی، اور جب مقتولہ کے بھائی نے دوسری بیٹی کا رشتہ مانگا تو مقتولہ گلشاد بی بی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی پڑھے لکھے نوجوان سے کرنا چاہتی تھی۔ بیٹیاں بھی اس کی جوان تھی تو انہوں نے اس کو فورس اپ کیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ملے، تو اس خاتون نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا، باقی اس کی بچیاں پڑھی لکھی تھی، تو وہ وہاں گاؤں دیہات کے ماحول میں ان کے لیے ایڈجسٹ ہونا وہ اس کی ماں کے مطابق نہیں تھا، تو وہ اپنی بچوں کی شادی، پڑھی لکھی بچیوں کی شادی یہیں کسی پڑھے لکھے خاندان میں کرانا چاہتی تھی، جس پہ وہ لوگ اس چیز کو مطلب وہ چیز ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کا سوچنا گلشاد بی بی کی موت کی وجہ بنا۔ مقتولہ گلشاد بی بی کے بیٹے نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ 4 ستمبر کی شام وہ گھر میں موجود تھا کہ اس دوران ماموں کے بیٹے گھر پر آئے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کسی منصوبے کے تحت گھر آئے ہیں۔ مدعی فراز کی والدہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی اور وہ غسل کرنے چلا گیا کہ اچانک اسے گولیوں کی آوازیں آئیں، اور جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی والدہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ 2 منٹ لگے ہوں گے، میں نہانے چلا گیا، اس کے بعد اچانک ہی فائرنگ اسٹارٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی میں تولیہ پہن کر باہر نکلا تو وہ اس کے ساتھ 2 اور بندے تھے اور وہ بائک پہ بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے گولیاں ماری۔ مقتولہ کے بیٹے نے ملزمان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایسا کیوں ہوا، اور کیا پولیس اس واردات میں ملوث دیگر ملزمان کو گرفتار کر پائی یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ مقتولہ کے بیٹے نے بتایا کہ ملزمان میری والدہ پر بہن کے رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایک بہن کا رشتہ کر دیا تھا، لیکن ملزمان دوسری بہن کے رشتے کے لیے بھی زور دے رہے تھے۔ میری والدہ کو ماموں کے بچوں نے قتل کیا ہے۔ پہلے ایک رشتہ دے دیا ہم لوگوں نے، اس کے بعد دوبارہ یہ مطلب ہمارے اوپر سب پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ بھی رشتہ دو، دوسرا بھی دو، تو وہ نشئی ہیں، مطلب سارے جو دوسرے ہیں مطلب میرے کزن وہ نشئی ہیں۔ پھر امی نے منع کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ پیش آیا۔ پولیس مقتولہ کے قتل کی تحقیقات کر رہی تھی کہ اس دوران پولیس نے مقدمے میں نامزد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سفاک ملزمان نے خاتون کو گھر میں گھس کر بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ پولیس کو تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمان نے منصوبہ بندی کے تحت خاتون کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، کیونکہ ملزمان واردات سے 1 ہفتے قبل کنڈیاروں سے کراچی آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ وہاں سے آئے کنڈیاروں سے، اور یہ 2 بندے جو یہاں کے ان کے ساتھ کے جو ریلیٹیو تھے وہ یہاں کے مقامی تھے، وہی ان کو وہاں لے کر آئے اسی جگہ پہ، اور اس خاتون کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بہرحال پھر ہم انویسٹیگیشن کا دائرہ کار ہم نے بڑھایا، بس اپنا اسپائی انفارمیشنز پہ ہم نے ریڈز کیے، تو ریڈز کے دوران ہمیں اس میں ایک ملزم جو تھا وہ ہم نے اس میں گرفتار کیا، جو FIR کے اندر نامزد ہے۔ وہ ملزمان واردات کے بعد واپس اپنے گاؤں فرار ہو گئے ہیں۔ مقتولہ گلشاد بی بی کے قتل میں ملزمان کو سہولت فراہم کرنے والے ملزم کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار ملزم نے بتایا کہ ملزمان اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے گھر میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ گاؤں سے آئے تھے، وہ رشتہ دار تھے ہمارے گھر پہ رہے تھے، ہمارے ساتھ رہ رہے جی۔ تو کہاں لے کے گئے؟ میں ان کو کہیں بھی ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ نہیں لے کے گئے، کسی کے گھر نہیں گئے؟ نہیں۔ قتل کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں، رشتہ دار تھے تو ابھی ہم ان کو دیکھتے تو نہیں تھے کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں، ایسی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان مقدمے کے مدعی کو مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقتولہ کے بچے نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں، جبکہ مقدمے کی پیروی کرنے والا مقتولہ کا بیٹا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ماں کے قاتلوں کو گرفتار کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ خرم گلزار، سما، کراچی۔ دیہی علاقوں میں بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے قریبی عزیز و رشتہ دار ان کے والدین پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ انکار کی صورت میں
سارے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے دشمنی الگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خاتون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اپنی جان گنوانا پڑی۔ پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہی